السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسائل رمضان کورس میں تراویح کے مسائل کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ 11 پوسٹس آپ کو سینڈ کی جا چکی ہیں، اب 12ویں ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ یعنی اگر آپ اس کو چھوڑنے کی اگر عادت بنا لیں گے، کبھی کبھار اگر ہو گیا بامر مجبوری ترک کر دیا، گناہ نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کر بھی ترک کر دیا، کبھی کبھار عادت نہ بنائی جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لکھا ہے کہ صبح سحری تک اس کا وقت رہتا ہے۔ جیسے پوری رات اگر آپ نے نہ پڑھی نماز، لیکن آپ نے یہ سوچ کر کہ جی تھکاوٹ زیادہ ہے، چلے میں تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، سحری میں اٹھ کر پہلے سحری کر لوں گا، یا پہلے چلے میں عشاء کی نماز پڑھ لوں گا، تراویح ادا کر لوں گا، اس کے بعد پھر سحری کر لوں گا اور پھر روزہ بند ہو جائے گا، تو چونکہ تراویح کا وقت سحری تک باقی ہوتا ہے تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ البتہ یہ وقت گزرنے کے بعد اس کی قضا نہیں ہے۔ جیسے پوری رات گزار دی، سحری کا وقت بھی ختم ہو گیا، اب روزہ شروع ہو گیا، تو یقیناً جب عشاء کا وقت ختم تو پھر تراویح کا وقت بھی ختم ہو گیا اور اس کی کوئی قضا نہیں ہوتی۔ نیز رمضان میں وتر کی نماز جماعت سے پڑھنا مستحب ہے۔ یہ ساری باتیں پچھلی پوسٹ میں اس میں ذکر کی جا چکی ہیں، چند ایک باتوں کا یہاں پر دوبارہ اعادہ کیا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ نیز رمضان میں وتر کی نماز جماعت سے پڑھنا مستحب ہے، یعنی 3 جماعتیں ہو گئیں۔ مسجد میں رمضان المبارک میں عشاء کے وقت میں 3 جماعتیں قائم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 عشاء کے فرض کی، نمبر 2 تراویح کی، نمبر 3 وتر کی۔ اب اس میں کیا مسئلہ ہے، ذرا سمجھے ذرا غور سے۔ لکھا ہے کہ اور جس شخص نے عشاء کے فرض جماعت سے نہ پڑھے ہوں وہ جماعت کے ساتھ وتر پڑھ سکتا ہے کیا نہیں، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ذرا سمجھے بات کو۔ پہلے ہم تھوڑا سا شروع سے کلام کرتے ہیں اس حوالے سے، جیسے ایک شخص آیا اور ابھی عشاء کے فرض ابھی جماعت قائم نہیں ہوئی، تو اب یہ شخص بالکل جماعت میں جب شامل ہو جائے گا تو پھر تراویح کی جماعت میں تو کوئی حرج ہے ہی نہیں۔ دوسرا یہ کہ ایک بندہ آیا کہ جب عشاء کے فرض کی جماعت نکل چکی تھی اور تراویح کی جماعت قائم تھی، تو اب یہ شخص جب تک کم از کم عشاء کے 4 فرض اگرچہ تنہا طور پر یہ نہ پڑھ لے، یہ تراویح میں شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے کم از کم 4 فرض پڑھنے کے بعد۔ لہٰذا اگر جماعت نکل جائے تو اس کو چاہیے کہ پہلے 4 فرض پڑھ لے، اس کے بعد پھر تراویح کی جماعت میں شامل ہو جائے، اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے۔ تیسری بات جو سمجھانا یہاں پر مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی شخص کی عشاء کے 4 فرض جو پڑھے جاتے ہیں اس کی جماعت نکل جائے، تو کیا تراویح کے بعد جو ہماری مساجد میں رمضان المبارک میں وتر کی جماعت قائم ہوتی ہے، کیا یہ بندہ اس میں شامل ہو سکتا ہے؟ یعنی سوال یوں بیدار ہو رہا ہے کہ وتر کی جماعت یہ تو کوئی واجب ہے ہی نہیں، تو ایک بندے نے جب عشاء کے جو 4 فرض جو عشاء کے وقت میں اصل تھے، جب اس کی جماعت میں شامل نہ ہوا تو کیا وتر کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے؟ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو گیا۔ اور یاد رکھیے گا دونوں میں سے جو مسئلہ آپ جس پر عمل کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں۔ کیا ہوا اگر اس کی تفصیل میں آپ کو مزید ذکر کرتا ہوں جو یہاں پر لکھا ہے۔ کیونکہ عشاء کے فرض کی جماعت یہ واجب ہے، جبکہ وتر کی جماعت سنت ہے۔ چنانچہ جن علماء نے وتر کو فرض عشاء کے تابع مانا، ان کے نزدیک وہ جماعت میں شرکت نہیں کر سکتا۔ تو یہاں سب سے پہلے تابع اور متبوع کو سمجھیں۔ جس کی اتباع کی جائے اس کو متبوع کہتے ہیں، اور جو اتباع کرنے والا ہو اس کو تابع کہا جاتا ہے۔ جیسے میں آپ سب کا متبوع ہوں، مرجع ہوں، آپ سب میری اتباع کرتے ہیں، اور آپ کون ہیں؟ تابع ہیں، کیونکہ آپ میرے بعد ہیں۔ میں اصل ہوں، آپ میری فرع ہیں، تمام طلباء میرے بعد ہیں، اور میں فرع ہوں اپنے استاد کی، میرے استاد اصل ہیں، میں تابع ہوں استاد کا۔ تو جو پہلے ہوتا ہے وہ متبوع کہلاتا ہے، جو بعد میں ہے وہ تابع کہلاتا ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا اور آسان کر کے سمجھ لے کہ جو اب سوال کیا جا رہا ہے کہ آیا یہ بندہ وتر کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں، ہم وتر کو کس سے ریلیٹ کریں؟ آیا کہ وتر جو تابع ہے وہ عشاء کے فرض کے تابع ہے یا تراویح کی جماعت کے تابع ہے؟ یعنی عشاء کے جو 4 فرض ہیں اس کی جماعت کے تابع ہے یہ وتر، یا پھر تراویح کی جماعت کے تابع ہے؟ یہ کس سے ریلیٹ کرتے ہیں وتر کی جماعت؟ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو گیا۔
تو لکھا ہے کہ جن علماء نے وطر کو فرض عشاء کے تابع مانا، ان کے نزدیک وہ وطر کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو پہلے نہ ہو تو بعد والا بھی نہیں ہوتا۔ جیسے اگر میں نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے شاید آپ بھی مطلب میرے شاگرد نہ ہوتے، جب میں استاد ہی نہ رہا تو آپ میرے شاگرد کیسے؟ یا آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب ہمارے ماں باپ نہ ہوتے تو پھر ہم کیسے ہو جاتے؟ کیونکہ ہم تابع ہیں اپنے ماں باپ کے، اور ماں باپ متبوع ہیں۔ تو جب عشاء کی جو وطر کی جماعت ہے، جب یہ عشاء کے فرض کے تابع ہو گئی، تو جب آپ نے جماعت میں شرکت کی ہی نہیں 4 فرض کی، تو پھر آپ وطر کی جماعت میں بھی شرکت نہیں کر سکتے۔ جن علماء ہیں وطر کی جماعت کو عشاء کے فرض کے تابع مانا، ان کے نزدیک یہ موقف ہے۔ تبھی آپ غالباً دعوت اسلامی کا جو کوئی بھی رسالہ یا کوئی بھی آپ کے پاس کوئی پوسٹ آئے یا کسی مفتی صاحب سے اگر آپ سنیں کہ وطر کی جماعت میں شرکت نہیں کر سکتا، اور یاد رکھیے گا بہار شریف میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہے کہ وطر کی جماعت میں آپ شرکت نہیں کر سکتے اس وقت جب آپ نے عشاء کے 4 فرض جماعت کے ساتھ نہ پڑھے ہوں۔ لیکن پھر بتا دوں اختلافی مسئلہ ہے، آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں، یعنی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ جب کہ وہ علماء جو وطر کو تراویح کے تابع سمجھتے ہیں، وہ وطر کی جماعت میں شرکت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر آپ گئے، آپ نے 4 فرض تنہا پڑھ لیے، جماعت میں شامل نہ ہوئے، اب آپ نے تراویح کی جماعت میں شرکت کر لی، تو چونکہ بعض علماء کے نزدیک وطر کی جماعت تراویح کے جماعت کے تابع ہے، اور آپ نے متبوع میں یعنی جو تراویح جو اصل تھی اس میں تو شامل ہو گئے، لہٰذا آپ جو اس کے تابع تھا یعنی وطر کی جماعت اس میں بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ یہ جو قول ہے یہ بہار شریعت میں جو قول لکھا ہے اس کے خلاف ہے، لیکن بہرحال اختلافی مسئلہ ہے۔ تو جس شخص نے فرض عشاء کے جماعت کے ساتھ نہ پڑھے ہوں لیکن تراویح میں شرکت کر چکا ہو تو پھر وہ وطر کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو بعض خواتین بولیں گی مسئلہ تو مردوں سے متعلق ہے، تو یہ آپ سے متعلق بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ مسجد میں جا کے جماعت وغیرہ کا اہتمام کریں گی تو اس میں یہ سارے احکام پھر آپ کے لیے بھی ہوں گے۔ تو اب کیا خیال اس بندے کے بارے میں کہ جس نے عشاء کے نہ 4 فرض جماعت کے ساتھ پڑھے نہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی، تو کیا وہ وطر کی جماعت میں شرکت کر سکتا ہے؟ اب جواب ہوگا بالاتفاق نہیں، کیونکہ وطر کی جماعت یہ متبوع ہے، یہ تابع ہے، اور یہ کس کے تابع ہے؟ یا تو فرض کے یا تو وطر کے۔ جب کسی بندے نے دونوں ہی جماعتیں چھوڑ دیں تو ڈائریکٹلی وطر کی جماعت میں شرکت کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اب یہ وطر بھی تنہا پڑھے گا۔